السلام علیکم دوستوں، میں آپ سب کو ایک دفعہ پھر سلام پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ اسٹامرنگ کے حوالے سے جو ہماری بات ہوگی وہ آج اسٹامرنگ کے جو بیسک کازز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ایک آدمی اسٹامرر بن جاتا ہے یا اسٹارٹر بن جاتا ہے یا ہکلپن کا مریض بن جاتا ہے، اور پھر وہ مصائب اور شرمندگی اور مشکلات کے ایسے ایک دل میں پھنستا جا رہا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں اور میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے اور میں اپنے ساتھ یہ کیوں کر رہا ہوں۔ اس میں بہت ساری باتیں ہیں۔ اچھا، یہ اسٹامرنگ کا جو شروعات ہوتا ہے نا، شروعات وہ بچپن سے ہوتا ہے۔ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 5 سال سے لے کر 10 سال کی عمر کے دوران یہ انسان کے اندر ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور پھر اتنا ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ اس کو ریموو کرنا، اس سے جان چھڑانا یا اس سے اپنے راستے کو جدا کرنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے، کیونکہ عادت بن جاتی ہے نا ایک چیز۔ اور دنیا میں سب سے جو ایک مشکل کام ہے وہ کسی عادت کو چھوڑنا ہے۔ چاہے آپ سگریٹ پیتے ہیں، چاہے آپ دوسرا کوئی ایڈکشن کرتے ہیں، تو پھر اپنے آپ کو اس عادت سے الگ کرنا، اگر وہ آپ کے اندر 5-10 سالوں سے سرایت کر گئی ہو تو اس سے جان چھڑانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ اسٹامپرنگ بھی بالکل ایسی ایک چیز ہے۔ فار ایگزامپل، جب ایک چھوٹا بچہ اپنے گھر میں ہوتا ہے تو سم ٹائم ڈیو ٹو مینی سرکمسٹانسز وہ بچہ انڈر پریشر آ جاتا ہے۔ وہ اپنے والدین میں سے کسی ایک کا، یا اسکول میں اپنے استاذ کا، یا گاؤں میں کسی دوست کا، یا کوئی بھی اس کی زندگی میں ایک یا دو ایسے لوگ ہوں گے جن کی وجہ سے وہ اکثر ڈپریسڈ رہے گا، ان کے سامنے پراپرلی بات نہیں کر پائے گا ان کے ساتھ، اور اس طرح یہ بات نہ کرنا جو ہے نا، یہ کام رہنا، یہ سائلنٹ رہنا، اس کے لیے وہ بال جان بن جاتی ہے بعد میں آگے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی وضاحت میں آپ لوگوں کے سامنے یہ کروں کہ میرا والد محترم مرحوم جو تھا وہ بہت ہی ایک سوبر عزت دار انسان تھا، لیکن وہ غصیلا تھا، وہ اکثر سنجیدہ رہتا تھا، اور مجھے کبھی یاد نہیں کہ میں اپنے والد سے خود جا کے اپنے اسکول کے زمانے میں کسی چیز کو میں نے مانگا ہے کہ مجھے ابو یہ چیز لینا ہے اور مجھے اتنے پیسے دے دو، مجھے کبھی یاد نہیں ہے، کیونکہ میں ڈرتا تھا، میں ان کے سامنے کھل کر بات نہیں کر سکتا تھا، اور یہی چیز مجھے 20 سالوں تک اس جنجال کے ساتھ مجھے جکڑ کے رکھا، اور میں بڑی مشکل کے ساتھ وہاں سے واپس باہر نکلا ہوں، اور باہر آ کر میں اپنے تمام دوستوں کو، میں تمام لوگوں کو، اور جو لوگ اسپیشلی اس بیماری کا شکار ہے، میں ان کے ساتھ اپنے کچھ ایکسپیرینس میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ میں نے یہاں پر پہلے ذکر کیا تھا کہ جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ اپنے والدین کے سامنے یا کسی بھی ایک انسان کے سامنے وہ اوپنلی بات نہیں کر سکے گا، اور اس کے سامنے وہ ہمیشہ ڈپریس رہے گا، وہ کھل کر بات نہیں کر پائے گا، اور اسی طرح یہ چیز اس کی عادت بن جاتی ہے، اور پھر یہ بہت دور تک چلا جاتا ہے۔ اچھا، ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی عمل ہو، دنیا میں کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی کام ہو، آپ جب اس کام کو پرفیکٹلی کرنا چاہیں گے، یا اس میں مہارت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، یا اس میں کوئی نام پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، مطلب کسی بھی چیز کو صحیح انداز میں کرنے کے لیے اس کے پیچھے، اس کے بیک گراؤنڈ میں ایکسرسائز کی ضرورت پڑتی ہے، اور آپ نے بار بار اس متعلقہ کام کے اندر مشق کرنا ہوتا ہے، ایکسرسائز کرنا ہوتا ہے، پریکٹس کرنا ہوتا ہے۔ وداؤٹ the exercise and practice nothing could be best, you know۔ کوئی بھی کام مشق کے بغیر، ریاضت کے بغیر، ایکسرسائز کے بغیر صحیح انداز میں نہیں ہو پائے گا۔ اگر آپ ایک اچھا کرکٹر بننا چاہتے ہیں then you will have to do a lot of homeworks in the background as well. Without the proper practice and exercise you will never be able to play a very good cricket. نہیں ہو سکتا یہ کام۔ فٹ بال کے لیے بھی، ڈاکٹرز کے لیے بھی، ڈاکٹر بننے کے لیے بھی، انجینئر بننے کے لیے بھی، اسپیکر بننے کے لیے بھی، پولیٹیشین بننے کے لیے بھی آپ کو اس کے بیک گراؤنڈ میں ہوم ورک کرنا پڑے گا، مشق کرنا پڑے گا، تب جا کے اس کام کے اندر آپ مہارت حاصل کریں گے۔ اسی طرح یہ بات کرنا جو ہے نا، بات کرنا، جب انسان بات کرتا ہے نا، دیٹس آلسو اے کمپلیٹ لرننگ پروسیس۔
اینڈ سیکھنے کا عمل ہے یہ، اس کو انسان سیکھے گا، اور سیکھنے کے بغیر جس طرح دوسرے کسی کام کو صحیح انداز میں نہیں کیا جا سکتا، بالکل اسی طرح بات بھی، یہ اسپیچ بھی ایک ایسا کام ہے کہ پریکٹس کے بغیر یہ پرفیکٹ نہیں ہوگا، بس ہوگا اس طرح ارریگولر انداز میں ہوگا، لیکن وہ پرفیکٹلی آپ نہیں بول سکتے۔ تو اب یہ بولنے میں کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کی ورزش ضروری ہے، اب اس چیز کو دیکھنا پڑے گا۔ یہ بولنے کے لیے کون کون سی چیزیں ایسی ہیں انسان کی زندگی میں جن کو ملحوظ نظر رکھا جائے یا اسی کے اوپر زیادہ فوکس کیا جائے، تو وہ 4 بنیادی چیزیں ہیں۔ According to the medical science, the speech of a human, of a person, will definitely be processed here in the frontal lobe, you know, in the frontal lobe. And when a person is not speaking like the other people who are not stammerer, then this you can say frontal lobe and this entire area of paranasal sinuses, this area of paranasal sinuses, there are many small cells, many small cells, blood cells, which are always on their duties, you know. So when a person is not speaking like the other people, then this area of that person will be paralyzed. It will be completely deactivating. It will be jammed, So it means that a person have become deprived from a very important exercise relating to the speech, And the second important symptom which involve in this stuttering and stammering is your tongue. this tongue, زبان اس میں بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور اس کے بعد جبڑے، یہ جبڑے جو ہوتے ہیں، یہ بات کو پروسیس کرنے کے دوران اور بات کے اندر مزید فصاحت اور بلاغت لانے کے لیے جبڑوں کا استعمال بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور اس کے بعد سانس ہے، یہ 4 چیزیں ہیں: سانس، زبان، جبڑے اور فرنٹل لوب، ٹھیک ہے۔ یہ 4 چیزیں کسی بھی انسان کے لیے بات کرنے کے معاملے کے اندر بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ تو جس طرح کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ایکسرسائز کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس طرح بات کرنے کے لیے بھی آپ نے ایکسرسائز کرنا پڑتا ہے۔ ایکسرسائز کے بغیر آپ کے جو سمپٹمز ہیں یہ جیم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جیم ہو جاتے ہیں اور یہ ڈی ایکٹیویٹڈ ہو جاتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کی نسبت، کیونکہ آپ کم بات کرتے ہیں، آپ کام رہتے ہیں، آپ سائلنٹ رہتے ہیں، تو اپنے اس عادت کو مٹانا پڑے گا۔ اس عادت سے کسی بھی طرح آپ نے باہر آنا ہے، اور باہر آ کے آپ نے دیکھنا ہے کہ دنیا بہت حسین ہے۔ آپ بات کر سکتے ہیں، آپ بالکل تواتر کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، آپ بالکل فلوئنسی کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، آپ 100% فل پروگریشن، لاجیکل پروگریشن کے ساتھ آپ بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اپنے دماغ میں آئے ہوئے دل میں اور دماغ میں آئے ہوئے ہر ایک بات کو آپ زبان میں لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو جب انسان کسی کے ساتھ بات کرتا ہے نا، تو یہ اسٹامرر جو ہوتا ہے یہ زیادہ ایموشنلی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے جذبات اور احساسات سب کو ملا کے یہ ایموشنلی بات کرتے ہیں، اور دل کے سچے ہوتے ہیں، سنسیئر ہوتے ہیں یہ لوگ۔ تو یہ جب اس طرح بات کرتے ہیں تو ایموشنلٹی ان کے اندر آ جاتی ہے، حالانکہ بات کرنے کے لیے کسی ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے نارملی بات کرنا ہے، لائٹلی بات کرنا ہے، کسی کے پریشر میں نہیں آنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد میں یہ ایڈ کروں کہ آپ چاہے زندگی کے کسی بھی شعبے کے ساتھ وابستہ ہیں، کسی بھی شعبے کے ساتھ منسلک ہیں، تو اس کام کے بارے میں آپ کو انفارمیشن ہونا بہت سخت ضروری ہے۔ اگر آپ ڈرائیور ہیں then you should have full complete command about anything, about your steering, about your clutch palette, about your gear, about your generator, about your other important matter with your engine, like this. You must have information about all those things, and you must have the complete sense of the road driving, And for example, if you are a teacher
in a school, then it's very important that you should have full information about your job descriptions, which have been assigned to you by the competent authorities, by the government, by the private sector organization. You know, you should have full information about your requisite job. For example, I'm working as a government servant. Whenever and the responsibilities, and the descriptions, job descriptions, which have been assigned to me by the government, must be in my mind always. For example, if I'm a planning officer, then definitely I have to deal with the developmental activities and developmental funds. So there must be some procedures and rule and ordinance which are required to implement during the process all those files and everything. So I have got this experience that when I will be little bit careless about my job, and when high ups and the high authorities are asking me about some progress and something, then if I would have no proper information in my mind, then definitely I will be stuttering, I will be stammering, because I'm going to be failed. You know, if I would have proper information about my job descriptions, then if someone will ask me from my high ups, from my officers, from my bosses, then definitely I will be able to respond them, because I have already done all those things. So